صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کئی بار اس حال میں کھانا کھایا ہے کہ جو ہم لقمہ پکڑ رہے ہوتے تھے وہ لقمہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوتا تھا اور ہم اس کو سن بھی رہے ہوتے تھے. لیکن یہ سارے معاملات نبی کی دنیا میں موجودگی کے وقت ظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ نبی کو تو اللہ نے منوانا ہوتا ہے، بعد میں کسی بزرگ کو منوانا نہیں ہوتا، منوانا صرف پیغمبر کو ہوتا ہے. اس لیے جو پیغمبر کے ساتھی ہوتے ہیں نا، ان کا ایمان بہت بڑے لیول کا اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، ان کو یہ فزیکل چیزیں معجزات کی شکل میں دکھاتا ہے، کیونکہ انہوں نے پیغمبر کی دعوت کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے. صحیح مسلم میں آتا ہے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں تھا، تو یعنی میرے ساتھ کئی ایک واقعات ہوئے. انہوں نے وہ بڑی ڈیٹیل حدیث ہے، حدیث جابر اسے کہتے ہیں، اس میں انہوں نے ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قضائے حاجت کے لیے جانا تھا، یعنی ٹوائلٹ کے لیے جانا تھا، اب کھلا میدان تھا، تو دو درخت بڑے دور تھے، آپ علیہ السلام نے ان کو یوں اشارہ کیا تو وہ درخت جو ہے وہ یوں زمین چیرتے ہوئے اکٹھے ہوئے، اور نبی علیہ السلام کے لیے انہوں نے پردہ کیا، اور نبی علیہ السلام ان کے پیچھے چلے گئے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں نے لوٹا استنجے کے لیے پکڑایا، نبی علیہ السلام واپس آئے تو آپ نے درختوں کو یہ حکم دیا تو وہ دوبارہ واپس اپنی جگہ پہ چلے گئے. سر یہ منظر جو بندہ دیکھ لے گا اس کا ایمان کس لیول کا ہوگا؟ یہ منظر جادو سے بھی نہیں کر کے دکھایا جا سکتا، جادو تو صرف آنکھ کا دھوکہ ہوتا ہے. تو اس طرح کے فزیکل چیزیں صحابہ کرام نے، پھر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کہتے ہیں پانی نہیں تھا، ہم نے ایک پیالہ ہی تھا بس پانی کا بچا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں داخل کی اور اس سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. اور بخاری مسلم دونوں میں الفاظ ہیں، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تقریباً 1500 لوگ تھے جنہوں نے وہ پانی پیا اور اپنے جانوروں کو پلا کے مشکیزیں بھی بھر کے رکھ لیے، اور وہ ایک پیالے کا پانی ختم نہیں ہوتا تھا. اب یہ معجزہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے بڑا معجزہ ہے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو عصا پتھر میں مارا تھا، پتھر سے تو چشمے ویسے بھی نکلتے ہیں، لیکن گوشت میں سے پانی کا نکلنا یہ بہت بڑا معجزہ تھا. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کا ایمان بہت بڑے لیول کا تھا. اس لیے آپ دیکھیں کہ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد اگرچہ کئی قبائل مرتد ہوئے ہیں، لیکن صحابہ کرام کی جو ڈٹرمنیشن کا لیول تھا وہ بہت ہائی تھا. ان کو یہ پتا تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور ہمیں یہ جو پروفیسی دے کے گئے ہیں نا کہ رومن اور پرشین امپائر گریں گی تو یہ گر جائیں گے. اس وقت یہ نے سوچا تھا اتنی بڑی سپر پاورز اور عرب کی ایک قوم جس کے پاس نہ کوئی لیٹسٹ اسلحہ موجود ہے، نہ اس طرح کی ریزروڈ آرمی موجود ہے، لیکن آپ دیکھ لیں یعنی نبی علیہ السلام کی وفات کے ود ان 5 ایئرز رومن اور پرشین امپائر مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہو چکی تھی. تو یہ صحابہ کرام کا جو کانفیڈنس تھا نا، یہ اصل میں ان کو لڑواتا تھا. اس کانفیڈنس کے آگے پھر کوئی دنیا کی سپر پاور ٹھہر نہیں سکتی تھی. جب خالد بن ولید کو بھیجا ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جنگ یرموک میں بھی ان کے بہت بڑا کردار تھا، اس سے پہلے پرشین امپائر کی جو بڑی بڑی فتوحات ہوئی ہیں، قادسیہ میں تو سیدنا سعد بن ابی وقاص گئے تھے، لیکن اس سے پہلے جو عراق پورا فتح کیا ہے خالد بن ولید نے، تو وہ مطلب اپنے مخالفین کو خط لکھتے تھے اور اس میں خط میں صرف ایک جملہ لکھتے تھے کہ تم سے وہ قوم لڑنے آ رہی ہے کہ جتنا تم اپنی زندگی سے محبت کرتے ہو نا، اس سے بڑھ کے وہ اپنی موت کو عزیز رکھتے ہیں، کیونکہ شہید ہو کے جنت میں، نبیوں کا پڑوس. سر جو بندہ جان ہتھیلی پہ اس لیے رکھ کے نکل رہا ہو کہ میں نے مرنا ہے، باقی لوگ تو جنگ میں لڑنے آ رہے ہوتے ہیں جیتنے کے لیے اور اپنی جان بچانے کے لیے، اور یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے مرنا ہے، تو سر وہ پھر جا کے رومن اور پرشین امپائر دے گاٹے ہی فٹ ہوں گے نا. ایسے لوگ تو ہوئے ہیں. پھر آپ دیکھیں تو اس کے لیے آپ عمر سیریز دیکھیں، عمر سیریز کے اندر انہوں نے یہ چیز فلمات کی قطر والی اور حق ادا کیا. تو اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی اس کی آلموسٹ 15 ایک ساتھ تقریباً آ چکی ہیں، سب ٹائٹل کے ساتھ مکمل آ چکی ہیں، عربی والی اور انگلش سب ٹائٹل والی پہلے موجود ہے. عمر سیریز کا تعارف میں نے 40 منٹ میں کروایا ہے، وہ آپ ایک دفعہ یوٹیوب پہ ضرور لکھیں عمر سیریز ان اردو، پھر آپ کو پتہ چلے کہ کتنا بڑا کارنامہ کیا انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو ستارے ہیں اور درخت ہیں یہ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے.